الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم اس مضمون کو پہنچ گئے ہیں کہ دین کے 3 درجے ہیں اور ہر درجے کے کچھ ارکان ہیں. دین کے 3 درجے کون ہیں؟ پہلا درجہ ہے اسلام، دوسرا درجہ ہے ایمان اور تیسرا درجہ ہے احسان. اس کا بیان گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. اور اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، ہر درجے کے کچھ ارکان ہیں. جو طلبہ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے رکن، جس کی جمع ہے ارکان. یہ کسی بھی چیز کا وہ حصہ ہوتی ہے، وہ لازمی حصہ جس کے بغیر وہ چیز ٹھیک طور پر قائم نہیں رہ سکتی. اور ایک چیز ہوتی ہے شرط. شرط بھی کسی بھی عمل کے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہے. شرط یہ خارجی چیز ہے اور رکن یہ داخلی چیز ہے. مثال کے طور پر اگر طہارت نہ ہو تو صلاۃ درست نہیں، وضو کے بغیر صلاۃ درست نہیں. تو یہ وضو صلاۃ کے لیے لازم ہے، لیکن چونکہ یہ صلاۃ کے اندر کا عمل نہیں ہے بلکہ صلاۃ سے باہر کا عمل ہے، اس لیے اسے شرط کہا جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو اس کی صلاۃ درست نہیں. صلاۃ کے لیے بشرط استطاعت قیام رکن ہے. تو یہ قیام داخل صلاۃ ہے، صلاۃ کے اندر ہے. جیسے رکوع کرنا رکن ہے صلاۃ کا، سجدہ کرنا صلاۃ کا رکن ہے. تو یہ صلاۃ کے اندر ہے جو صلاۃ کے درست ہونے کے لیے لازم ہے. تو کسی بھی عمل کی درستی کے لیے جو لازمی چیز اس کے اندر ہو اسے رکن کہا جاتا ہے، اور جو لازمی چیز اس سے باہر ہو اسے شرط کہا جاتا ہے. تو یہاں ارکان کا ذکر کیا گیا، یعنی اسلام کے اندر جو اسلام کی عمارت ہے اس کے لیے یہ ستون ہے، یہ لازمی حصہ ہے. اسی پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. دوسری بنیاد ہے صلاۃ قائم کرنا. تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی بنیاد ہے رمضان کا صوم رکھنا. اور 5ویں بنیاد ہے استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ پہنچ کر وہاں کا حج کرنا. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. تو شیخ نے ان ارکان کا ذکر کیا. جس طرح سے عمارت میں سے کوئی ستون ٹوٹ جائے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اسلام کے یہ ارکان ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی رکن مفقود ہو جاتا ہے تو پھر اسلام بھی آدمی کا درست طور پر قائم نہیں رہ سکتا. اس کے علاوہ پھر بہت سارے جو اطاعت اور نیکیوں کے کام ہیں وہ آدمی کے اسلام کی تکمیل کا باعث ہیں، اسے بہتر سے بہتر بنانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اس کی دلیل حدیث جبریل جس کا بار بار ذکر آ گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت اس کے ارکان کے ذریعے سے کی
کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر ہر رکن کی شیخ نے شرح کی۔ اس میں آپ نے پہلا رکن ذکر کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور اس کی دلیل ذکر کی۔ فرمایا فدلیل الشہادت قوله تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ شہدہ کا معنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی گواہی کا مطلب ہے۔ بہرحال یہ شہادت اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اور سچا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دی۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جس بات پر گواہی دی جا رہی ہوگی ظاہر ہے وہ بات بھی بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ یہاں گواہ بھی اس مسئلے پر بہت بڑے بڑے کھڑے کیے گئے ہیں۔ تو اس مسئلے میں جو گواہ ہیں وہ بھی بڑے شان والے ہیں، اور جس مسئلے پر یہ گواہی دی جا رہی ہے وہ مسئلہ بھی بڑی شان والا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ ورنہ الہ تو بہت سارے پائے جاتے ہیں، لات و عزا کو لوگوں نے الہ بنا کے رکھا تھا، اور اس کے علاوہ سورج، چاند، جمادات، حیوانات، کتنے چیزوں کی، زندہ مردہ انسانوں کی عبادت کی جا رہی ہے، تو کتنے معبود پائے جا رہے ہیں، لیکن یہ سب معبودان برحق نہیں ہیں، یہ سب معبودان باطل ہیں۔ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، والملائکہ، اور اس بات پر اللہ کے ملائکہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وہ فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے بنایا ہے، وہ فرشتے جو انتہائی طاقتور ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ فرشتے جو ہمیشہ حق اور سچ بات کہتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی بہت عظیم اور بہت بڑی مخلوق ہیں، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ جو نافرمانی کرنا اور گناہ کرنا جن کی سرشت میں ہے ہی نہیں، وہ فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ جب علم والے کہا جائے تو وہی لوگ مراد ہوں گے جن کے پاس علم شرعی ہے، جن کے پاس علم توحید ہے، جن کے پاس مقاصد حیات کا علم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ پیدائش اور موت کا سلسلہ کیوں جاری ہے۔ تو وہ اہل العلم ہیں جو کہ علم کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں، یقین کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں، شک و شبہات کی بنیاد پر، توہمات کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، محض ظن و تخمین کی بنیاد پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ نہیں۔ تو جو اہل علم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جنہیں معرفت حاصل ہے، حق کی جو باتیں کرتے ہیں، جو جہالت کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور عدل پر قائم ہے، قائم بالقسط، اللہ کے ہاں حق اور عدل ہے، عدل کے سوا اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں پایا جاتا۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی بھی الہ برحق نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، وہ نہایت غلبے والا اور نہایت حکمت والا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان آیت ہے جس میں اہل علم کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ اس بات کی گواہی دینے کے لیے اہل علم کا بھی ذکر کیا، جس میں اہل علم میں جو اللہ کے
نبی اور رسول ہیں وہ داخل ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اس میں داخل ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علماء شریعت جو توحید کا بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے معبود برحق ہونے کی وضاحت کرتے ہیں، وہ سارے علماء اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان شہادت ہے، اور جس مسئلے پر شہادت دی جا رہی ہے وہ مسئلہ بھی شان والا ہے، اور جو گواہی دینے والے ہیں وہ بھی بڑے شان والے ہیں۔ اس میں لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔